بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. الحمدللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہ. ونحشرہم اندھے اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہرے کے بل اوندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. آیت 97 لکھ کے رکھیں ایک پیپر میں. کون سا پارا؟ پارہ 15 بنی اسرائیل. 97 بنی اسرائیل لکھو. اندھے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، گونگے بہرے بنا کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. قُلْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَتُورًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم قیامت کے دنوں نے ان کے چہروں کی بل اوندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہم اجرنا من النار. جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. تو 2 سانسیں لیتی ہے جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا ہے. ایک اندر لیتی ہے، ایک باہر چھوڑتی ہے. اندر لیتی ہے تو آپ کو ٹھنڈی بہت آتی ہے دنیا میں، باہر چھوڑتی ہے تو گرمی آتی ہے. بجھ رہی تھی تو اس نے فریاد کی یا اللہ میں بجھ رہی ہوں رحم فرما، تو اللہ نے کہا 2 سانسیں لے لے. اور ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کہ ہم
اثر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان سے پیدا کریں، اور اس نے ان کے لیے مقرر کیا ایک وقت، ان میں سے کوئی شک نہیں۔ ظالموں نے ناشکری کے سوا قبول نہ کیا۔ اللہم انی علی ذکر کا، شکر کا، حسن عبادتک۔ آپ کہتے ہیں اگر مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اور سے دیکھ رہے ہیں، شرم آتی ہے ہمیں، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور بند رکھتے اپنے ہاتھ، اور انسان بہت تنگ دل ہے۔ ایک نوٹ بک میں لکھو اللہ کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اللہ اگر دیتے، دیکھو اس کا نمبر بھی دکھا آیت کا، 100 بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے انسانوں کے ہاتھ میں دیتے تو بخیل تھے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی ہیں۔ ٹوٹل نشانیاں 2 ہیں، 9 ہیں، ہم لوگوں کو 2 ہی معلوم ہیں، 9 کی گنتی نہیں کرتے، اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے آگے۔ بس بنی اسرائیل سے پوچھ، جب وہ موسیٰ اس کے پاس آئے، فرعون نے اس کو کہا بے شک میں گمان کرتا ہوں تم پر جادو کیا گیا ہے، سحر زدہ ہو۔ اس نے کہا البتہ تو جان چکا ہے اس کو نازل نہیں کیا، مگر زمین و آسمان کے پروردگار نے بصیرت، سمجھ بوجھ کی باتیں، اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں ہلاک شدہ، ہلاک ہوا جاتا ہے، ہلاک شدہ ہوا چاہتا ہے۔ بس اس نے ارادہ کیا کہ انہیں سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم ایک ملک میں رہو، جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو لے آئیں گے جمع کر کے سمیٹ کر۔ ہم نے اسی قرآن کو اس کے حق سے نازل کیا اور سچائی کی طرف نازل کیا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیجیے گا، چوتھا سجدہ ہے۔ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا خافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قل الحمد لله۔ 4 قل بہت عظیم ہے، ہم لوگ اما جوز کے 4 قل ہی جانتے ہیں، مگر یہ 4 قل بہت زیادہ عظیم ہیں۔ قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيام تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وللحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قرآن ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ تم لوگوں پہ ٹہر ٹہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا، تدریجن، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بولتے ہیں نا اس کو، ایک ساتھ پورا قرآن نہیں نازل کیا ہے اللہ نے. تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جنہیں اسے قبل علم دیا گیا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور ٹھڈیوں کے بل گر جاتے ہیں. کئی لوگ قرآن کریم کو جادو کے لیے رکھا گیا ہے، وہ عمل ایسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. قرآن کریم صرف علاجوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے اور وظیفوں کے لیے، میتوں کو مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ روتے ہوئے ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان پر عاجزی اور زیادہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پکارو اللہ کو. بنی اسرائیل آیت نمبر 10. یہ دیکھو اس میں آتا ہے نا، اللہ پکارو یا رحمان پکارو. بار بار میں کہتی ہوں، یاد دلاتی ہوں نمبر کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان. جو کچھ بھی پکارو گے اسی کے لیے ہے. رحمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے. سب سے اچھے نام ہیں. اور نہ اپنی نماز میں آواز بلند کرو، نہ اس میں بالکل پست کرو. نماز پڑھتے خاموشی سے نہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تھوڑا زور سے پڑھنا تاکہ کان سنیں تمہارے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈ لو، گدھے کی آواز میں بھی نہیں. اور آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے. نہ تواں کے سبب اور خوب اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. جہاں بھی رحمان کا نام آ جاتا ہے سمندروں سے زیادہ رحمت آ جاتی ہے. رحمان، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھاؤ، ہمیں اس پہ عمل کراؤ، تمہارے سوا کوئی کرا نہیں سکتا. سورۃ الکہف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ میں اشارہ کرتے آئی تھی، عوجا دیکھو. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا انذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا، نہایت مہربانی کرنے والا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم نے شروع کرے تھے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوا، اب یہ سورہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے، ٹھیک سیدھی، تاکہ ڈر سنائیں اس کی طرف سے سخت عذاب کا. اور مومنوں کو خوشخبری دے دو جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے. جو تم اچھے عمل کر رہے ہو تو تمہارے لیے کر رہے ہو، یعنی کہ اس کا اجر تمہیں میں دوں گا. اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ان لوگوں کو
ڈرائیے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ یہ سورہ کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ اس سورہ نازل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے آ کے قصہ پوچھے، روح کے بارے میں بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور اصحاب کہف والوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں بتاتا ہوں۔ تو جبریل امین کو، اور یہ 15 دن تک ایسے رہا، مذاق اڑ گیا کہ یہ آئے نہیں، دیکھو فرشتے ہی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ سورے میں انشاءاللہ بولنے کی آئی ہے بات۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا ولعلك باقٍ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاعلون ما عليه صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ آیت دیکھ لو 10 سے 16 میں بتاتی ہوں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ انڈرلائن کرو، یہ جواب ہے آیت نمبر 10 کا۔ اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ اس کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، اور نہیں کہتے مگر جھوٹ، تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلا کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات سے غم کے مارے، جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ انہیں آزمائیں کہ ان سے کون عمل میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ہے اس لیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ، اللہ کا کون سا بندہ ہو جو عمل اچھے کرے۔ جو کچھ زمین پر ہے بے شک اس سے نابود کر کے صاف چٹیل میدان کرنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ سب مٹانے والے ہیں۔ کیا تم نے گمان کیا کہ کہف غار اور رقیم جوان کو کہتے ہیں۔ رقیم والے جوان مرد ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، ہمارے کام میں درستی مہیا کر، بس ہم نے پردہ ڈالا، ان کے کانوں پر سلایا غار میں کئی سال، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہ میں سے کس نے خوب یاد رکھا ہے کہ کتنی مدت غار میں رہا۔ ہم تجھ سے ٹھیک ٹھیک ان کے حال بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے انہیں ہدایت اور
زیادہ دے دی ہدایت، جتنا ہم خدا اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بنا دے، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی، دل پختہ کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوتے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آسمانوں کا اور زمین کا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ اور البتہ اس وقت ہم نے بے جا بات کہی دی، یہ ہماری قوم اس نے اس کے سوا اور معبود بنائے، اور ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں یہاں لاتے؟ بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ جب تم نے اسے اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے، تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ جواب، تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ قصہ ایسا ہے، سمجھتے چلو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا قصہ ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جتنے تھے ان میں سے نوجوان تھے۔ تب ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا، تو اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو بلایا اور وارننگ دیا، تم یہ دین سے نکلو، بت پرستی میں آؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو غار میں چھپا لیا اللہ کی خاطر۔ وہ دین چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دین بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے غار میں آ کر چھپ گئے اللہ کی خاطر کہ ہم چھپ جائیں یہاں پہ۔ تو لوگوں کو ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے، کہیں نہیں ملے۔ پھر خزانے میں ایک تختی لکھ کے لگا دی، 7 لوگ غائب ہو گئے ہیں، غار والے۔ پھر کئی عرصے تک اللہ نے سلا دیا، 309 سال تک سلا دیا۔ پھر غار میں سے ان کو اٹھایا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا جاؤ 1 روپیہ لے جاؤ، لے جا کے دیکھو کھانا پاک ملتا ہے کیا باہر۔ تو ان لوگوں نے دیکھا سکہ چاندی کا جب تھا، تو پکڑے کیا قصہ، کون ہے، خزانہ مل گیا کیا، چور ہیں کیا۔ پھر پتہ چلا ان کو، ان کی بہت تعریفیں ہوئی، پھر مسجد بنانے کی بات ہوتی ہے، پھر وہ ان کو اللہ نے سلا دیتا ہے۔ پھر ان کے غار کے اندر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھیلیچ پہ کتے کو بٹھائے تھے ان کے ساتھ، ایک کتا بھی ہو گیا راستے میں، ساتھ چلا گیا تھا ان کے۔ تو روب طاری تھا، اندھیرا غار، باہر کتا پھیلایا ہوا ہے ہاتھوں کو، دیکھتے تو تم ڈر کے مارے چلے جاتے۔ یہ سب ماحول یہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ یہ غار ہے، یہ غار کی باتیں ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو آرام سے جو سلا ہے، وہ کون سی دعا تھی یاد رکھ لینا۔ ہم نے ابھی پڑھے نا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، لکھ کے رکھ لو، ہمیشہ یاد کرو، ہمیشہ پڑھو انشاءاللہ۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم روبا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف۔ یہ حروفوں کا ادا کرو، آدھا قرآن ہمارا ہو گیا ہے۔ او لام یا تا، یہاں تک آدھا حروف آدھے قرآن کا ہو گیا ہے۔ لام تا فا، یہاں سے اب آدھا قرآن ہمارا شروع ہو رہا ہے۔
فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تو غار میں پناہ لو، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ اللہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھو تم دیکھو کہ جب دھوپ نکلتی ہے ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے، جب وہ ڈھلتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، یعنی سورج کو اللہ حکم دیتے ہیں ان کے اوپر نہیں پڑنا۔ حقیقت جان کر دیکھ لیں تو ہر پل ہر لمحہ ہم جو جی رہے ہیں اپنے آپ سے نہیں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں کرم میں ہم لوگ ہیں اور زبان سے کہتے نہیں ہیں۔ ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے اور وہ ڈھلتا ہے تو اسے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے گمراہ کرے تو اس لیے ہے ہرگز کوئی رفیق سیدھی راہ دکھانے والا نہ ہوگا اللہ کے سوا۔ اور تو انہیں بیدار سمجھے لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آنکھیں کھلے تھی، کروٹ بدلتے تھے، کروٹ نہیں بدلیں گے تو آج بھی دیکھو جو پیشنٹ رہتے ہیں جسم میں پھوڑے آ جاتے ہیں، اللہ دیکھو ان کو کروٹ بدلاتا تھا، یہ بھی دلیل ہے قرآن میں۔ اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلتے ہیں، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ڈھیلچ پر، اگر تو ان پر جھانکتا ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا، اسے دہشت میں بھر جاتا اور ہم نے پھر جاتا، پھر ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ سو جاتا ہے انسان تو اٹھتا کب نہیں معلوم ہے۔ ابھی بھی دیکھو ایک پل کے لیے بھی ہم سو جائیں گے، معلوم نہیں کب اٹھیں کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے، بس اپنے سے ایک کو اپنا 1 روپیہ دے کر بھیجو۔ شہر کی طرف بس وہ دیکھی کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے تو برے کا کھاتے ہوں گے، اس لیے پاک کھانے کی بات ہو رہی ہے، ہم ڈھونڈ کے کھائیں کھانا پاک، تو اسے تمہارے لیے لے آئیں۔ پاک کھانے کا مطلب حلال ہو، اللہ کا نام لیا ہوا، حرام چیزیں نہ ہوں، اور نرمی کریں اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھیں۔ نرمی سے بات کرو، کسی سے لڑائی نہیں کرو، ہم غار میں چھپے ہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ تمہیں خبر پا لیں گے تو تمہارے سنسار کر دیں گے، اگر مل گئے تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے نا پتھروں کی بارش سے، یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں، کافروں کی بت پرستی میں کر لیں گے ہم لوگوں کو۔ دیکھ کے جاؤ، آرام سے جا کے آؤ، اسی صورت میں تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے، کبھی کامیابی نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یاد کرو جب ان کے لیے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، جو لوگ اپنے کام پر غالب نہیں۔ انہوں نے کہا ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مرا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اب کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا. اور میں بات پھر اور 5 تھے اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا. بن دیکھے باتیں پھینکتے ہیں ریل چھوڑتے ہیں، اٹکل کے تکے چلاتے ہیں. کچھ کہیں گے وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے. آخری بات جو آتی ہے وہی صحیح ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میرا رب خوب جانتا ہے. ان کی تعداد انہیں صرف تھوڑے جانتے ہیں. بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو اور نہ پوچھو ان کے بارے میں انہیں سے کس سے، اور ہرگز کام کو نہ کہنا کہ میں کل کرنے والا ہوں. غدا بولتے کل نہیں بولنا. ہرگز اللہ نے کہہ دیا لا تقولن، ہرگز کسی کام کو نہ کہنا میں کل کرنے والا ہوں، کرنے والی ہوں. کبھی کل نہیں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ جو کرنے کی بات ہے اس کے لیے انشاءاللہ بالکل بھی نہ بولے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے دے. بے شک فار ایگزامپل ہم انشاءاللہ بولنا بھول گئے، فوراً یاد آتی بول لیا کرو. اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی اور غار میں 300 سال رہے اور اس کے اوپر 9 برس. 300 سال اگر بولیں گے سورج کے حساب سے، چاند کے حساب سے 309 سال. اصل میں 300 سال سوئے تھے انگلش کیلنڈر کے حساب سے. آپ کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے، اسی کو ہے آسمان و زمین کا غیب. کیا خوب وہ دیکھتا ہے، کیا خوب سنتا. بے شک اللہ تو سن لے، ہم سے سستی دور کر دے. ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ پڑھیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے لگاؤ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اس کی رضا چاہتے ہیں. اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ. اے اللہ کے رسول، تو میرے پاس بلال ہیں، صہیب ہیں، یہ صحابہ غریب ہیں.
ان سے توجہ نہ ہٹائیں، ان کے ساتھ رہیں۔ اگر سرداروں کو آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو نہ دیکھیے گا، دنیا کمال کی طلبداری نہ ہو جائے۔ میرے نبی کو کہا جا رہا ہے تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ۔ یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے تھرو، ہمیں کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهم زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه من شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو چاہے سو ایمان لائے اور جو چاہے سو نہ مانے۔ ہم نے بے شک تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، ان کی خطادیں انہیں گھیر لیں گی۔ اللہ، ظالموں کی لیاگ ان کی قطادیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گی تو پگھلتے ہوئے تانوے کے مانند کھولتے ہوئے پانی سے داد رسی کی جائے گی، مہمان نوازی ہوگی ان کی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ان کے منہ بھون ڈالے گا، برا ہے ان کا مشروب، بری ہے ان کی آرام گاہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔
یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، بستی ہیں، ان کے لیے سے نہریں ہیں. نیا اسپیشل بات آتی ہے یہاں پہ. جنت کی ایک چیز ایکسٹرا کر کے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کھول کے دکھا رہے ہیں ہمیں. یہی لوگ ہیں، ان کے ہمیشہ کے باغات ہیں. ہر کسی کو باغ پسند ہے، کسی کو نہیں ہے. بستی بہتی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں. اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سوچ کے دیکھو، گارڈن ہو، گارڈن میں بیٹھے ہوں، جھولے ہوں، جھولے میں بیٹھے ہوں، ہوائیں چل رہی ہوں، لڑکے گھوم پھر رہے ہوں گے، جیسے پیاس لگے گی پیالہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. پہننے دے دیں گے نہیں، پہنائیں گے. اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز رنگ کے، گرین کلر کے. سبزہ کیا رنگ کا آتا ہے؟ ریشم کے، اور بیز ریشم کے، یعنی اوپر پتلا ریشم ہوگا، اندر موٹا ریشم ہوگا. اس میں تکیا لگا کر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے آرام سے. اچھا ہے، بدلہ خوب ہے آرام کا. ان کے لیے 2 آدمیوں کا آل بیان کریں. ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنائے انگوروں کے، اور ہم نے انہیں کھجوروں کی درختیں دے کر کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے گھیر لیا تھا. ان کے درمیان کھیتی رکھی تھی، اطراف کھجوروں کے جھاڑ، بیچ میں یہ ہو رہا ہے. دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے تھے. ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس کے لیے بہت پھل تھا. تو اپنے ساتھی سے بولا، میں مال میں تجھ سے زیادہ تر ہوں، اور آدمیاں کے لحاظ سے زیادہ عزت ہے. اور اپنے باغ میں داخل ہوا. اس حال میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. دیکھو، جو یہاں پہ دلیل ملتی ہے، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو ہر طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو دکھ دینا کتنا بڑا ہے. دیکھو، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں، میں کسی علم جاننے والے کو، میرے استادوں کو، یا کسی کو میرے سے کبھی ایسی گستاخی نہ نکلے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے عالم ہیں، اور وہ بولے یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا. مگر برباد ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا ہے. قیامت ہوگی، قیامت ہوگی تو جنت ہوگی، قیامت نہیں ہوگی تو جنت بھی نہیں ہوگی. جس وجہ سے قیامت پہ یقین رکھیے گا. قیامت میں اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے، قیامت میں اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو مومن ہی نہیں ہے. تو قیامت پہ یقین جو نہیں رکھا وہ کافر ہے. مطلب ہمیں ڈر ہی نہیں ہے قیامت کا. قیامت کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اسے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی میرے دوست کو، میں نہیں ہوں نہ آپ ایسے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، جو میرے دوست کو تکلیف دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا بنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لیں.
قال له صاحبه، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ ایمان والا کیا بولا، ٹھیک ہے تیرا گھر، تیرا باغ اچھے ہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے یہاں پہ، کوئی بات نہیں ہے، تو آخرت کی بات، مجھے آخرت میں اللہ اس سے اچھا بہتر دے گا۔ جس کے پاس یہ دولت باغات ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخرت کا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترينا أقل منك مالا وولدا وعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يرسل عليه حسبانا من السماء وتصبح صيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وكم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا اور اسے باتیں کر رہا تھا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسے یہ غصہ نہیں آیا کہ اسے ایسا بولا ویسا بولا، غصہ اس بات پہ آیا کہ اللہ کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ اس کو اللہ والے کہتے ہیں۔ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، مٹی سے پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں گندے پانی سے پیدا کیا، گندے انسان، پھر تجھے بنایا پورا مرد بنایا تجھے۔ لیکن میں کہتا ہوں وہی اللہ ہے، میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں بھی نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی، ہم سب نہیں کرتے، ہم شریک تیرا کسی کو بھی نہیں کرتے۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد فرما دنیا میں، آخرت میں، خبر میں۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا، پھر تجھے بنایا پورا مرد، لیکن میں کہتا ہوں وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کہا ماشاء اللہ۔ یہ پورے سورے میں پوری باتیں گولڈن ورڈز ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کی بات ہو چکی ہے۔ باغ میں گھسنے سے پہلے انشاءاللہ کی بات ہو رہی ہے یا ماشاء اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی وقت نہیں مگر اللہ کی دی ہوئی ہو۔ اگر تو مجھے اپنے سے کم دیکھتا ہے، تیرے سے کم، یعنی کہ تیرے سے کم فقیر مجھے دیکھتا ہے مال میں، اولاد میں، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے۔ رک جا ابھی کوئی بات نہیں، دنیا میں جو ہے تیرے پاس رکھ لے، ہو سکتا ہے یہاں پہ تو رئیس ہی ہے، مگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے دے گا نا۔ آخرت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے کہ حساب کتاب ہوگا، تحائف ملیں گے، تیرے باغ پر آفت بھیجے آسمان سے، پھر وہ مٹی کے چٹیل میدانوں کا رہ جائے، ایک ہی پانی خشک ہو جائے اور تو ہرگز نہ پا سکے اس کو۔ تلاش ڈھونڈے گا تو بھی تجھے باغ نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے۔
اور اس میں اس نے جو خرچ کیا تھا وہ اس پر تھا، اپنے ہاتھ ملتا ہو گیا، ہاتھوں کو رگڑتا رہ گیا، کیا ہو گیا نا، نقصان ہو گیا نا، پہلے کاٹ لینا تھا نا۔ اور وہ دو باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا اور کہنے لگا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ دیکھ رہے ہو شریک کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کر جاتی، اور بدلہ لینے کی قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ پوری طرح سے رحم کر دے اللہ۔ اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ یہ اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، وہی بہتر ہے ثواب دینے والا اور بہتر ہے بدلہ لینے والا۔ ان کے لیے بیان کریں دنیا کی مثال وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے ایک پانی اتارا، اور سے سننا، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ مل جل گیا، خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا۔ اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، اللہ ہے شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے۔ اب اسی جگہ پہ انسان کو رکھ لو، آگے آئے گا، انسان کو رکھ لو۔ آسمان سے پانی اترا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روح کو اتارا۔ جسم میں پلا بڑا ماں کے پیٹ میں، پھر بڑا ہوا، جوانی آئی، ایک عمر آئی، پھر مر گیا، قبر میں دفنا دیے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا یوم نسیر الجبال فتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وذي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شئتم خلق السماوات والأرض ما خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اللہ اکبر۔ المالو سے اسٹارٹ کرو۔ مال اور بیٹے اولاد جتنی ہیں دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو یہ بچے اگر ایمان سے ہیں، عبادت کریں گے، ہم ان کو ایمان والے بنا کے چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور باقی ہے رہنے والیاں نیکیاں ہیں تیرے رب کی طرف، رب کے نزدیک بہتر ہے ثواب میں اور بہتر ہے آزاد میں۔ اور جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے، پہاڑ چلتے ہیں کیا؟ دیکھو
یعنی بتانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا میں کتنا پاورفل ہوں، کتنی بڑی طاقت والا ہوں کہ پہاڑوں کو چلا رہا ہوں۔ دیکھے گا ہم انہیں جمع کر لیں گے، پھر ہم ان سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، سب کو پکڑیں گے، اور تیرے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے۔ آخر البتہ تم ہمارے سامنے آ ہی گئے، اس سے پہلے گزر چکا ہے، اکیلے اکیلے آ گئے۔ کہاں ہے تمہارے شرک مشرک؟ آپ کا سوال ہے، اکیلے اکیلے آ گئے کون سی سورہ اور آیت میں لکھا ہے؟ جسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وقت موعود نہ ٹھہرائیں گے، اور رکھی جائے گی کتاب جو اس میں لکھا ہوا ہے، سو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے تحریر، یہ پیپر نہیں چھوڑتی کسی بات، نہ بڑی بات، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات چھوڑتی ہے کتاب، سب لکھ لیتی ہے، مگر اسے قلم بند کیے ہوئے ہیں، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے، اور تمہارے رب کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم جن میں سے تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، میں قصہ بول چکی ہوں، اس کا نام عزازیل تھا۔ دنیا بنانے سے پہلے جو جنات تھے، وہ جنات میں کا ایک بیٹا تھا جو عزازیل ہے، یہ فرشتوں میں رہتا تھا مگر یہ جن تھا۔ اس کی دلیل یہاں پہ آتی ہے، دیکھو، ففسق عن امر ربی، وہ تھا جن میں سے، ففسق باہر نکل گیا اپنے رب کے حکم سے۔ سو کیا ان کو، ان کے اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ میرے علاوہ تم شیطان کو دوست بناتے ہو؟ بالکل نہیں بناتے اللہ تعالیٰ، اور وہ تمہارے دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کیا تھا، زمین آسمان بنانے کے ٹائم پہ ابلیس کو میں حاضر نہیں کیا تھا نا، وہ تو بعد میں لایا گیا نا، اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت میں گمراہ کرنے والوں کو دوست نہیں بناتا۔ اور جس دن وہ اللہ فرمائے گا بلا شبہ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا، پس انہیں پکاریں گے، وہ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے اور دیکھیں گے۔ یہی بتانا چاہتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، اور دیکھیں گے مجرم آنکھ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینکنے والا ہے۔ سورہ رحمان میں آتا ہے کہ پیشانی کی بالا اور پاؤں سے اٹھا کے پھینکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يخزوهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللہ بچا لے ہمیں، اللہ مجرنا من النار. اس میں سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اللہ مجرنا من النار. اور ہم نے البتہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہم ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. اور لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. لوگوں کو کسی بات سے نہیں روکا وہ ایمان لے آئیں، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، وجہ اس کے کہ ان کے پاس پہلوؤں کی ردش آئے یا اس کے پاس آئے سامنے کا عذاب. ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہو. اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اسے حق بات کو پھسلا دیں. اور ڈر سنانے والے اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ اسے حق بات کو پھسلا دے. اور انہوں نے بتایا میری آیتوں کو جس سے وہ ڈرانے گئے، یہ ایک مذاق. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا گیا تو اس نے اسے منہ پھیر لیا اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھ نے اس نے آگے بھیجا ہے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیے. اس قرآن کو سمجھ سکیں اور اس کے کانوں میں گرانی ہے، بہرے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. وہ تمہارا بخشنے والا رحمت والا ہے. اگر ان کے لیے پردہ اس کا موخرہ کرے تو جلد بھیجیں ان کے لیے عذاب، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ ہرگز اس کے کیا یہ مندوئی ورا اس کے ورا پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا. ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، وہ قیامت ہے. ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذوا سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة غرقها اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد یوشع بن نون تھے وہ سے کہا میں ہٹوں گا نہیں، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ سنگم پر. یعنی ایک دن کا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کچھ تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا آج کے دور میں کون ہے اچھے قاری امام، تو تب کوئی تھا بھی نہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ذن سے میں ہوں، مجھے بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، پھر خضر علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے. تیرے علم سے بھی زیادہ میں علم والا جانتا ہوں. اللہ کو دیکھو، چھوٹی بھی بات بولنے سے پہلے سوچ کے بولا کرو. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا میں ہٹوں گا نہیں، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ سنگم پر. مدت دراز چلتا رہوں گا. پھر جب دونوں دریاؤں کے حکم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مچھلی لینا ساتھ میں، بھون کے رکھ لینا کھانے کے لیے، تو میری یہی نشانی ہے. تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. بیٹھے تھے دریا کے کنارے، دونوں بیٹھے تھے، تھک کر بیٹھ گئے تھے چل چل کے. تو دریا میں سے راستہ بنا کر، سرنگ بنا کر دریا میں گھس گئی مچھلی. تلی ہوئی مچھلی، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر سرنگ میں چلی جاتی ہے. کیا کیا قرآن کے معجزے ہیں. اتنا دیکھ کر بھی ہمیں ایمان اگر نہیں آئے. دیکھو میں بالکل بھی یہ ٹائم پہ بیٹھ نہیں سکتی، مجھے ہوش نہیں رہتی، مجھے نیند بہت آتی ہے. رات میں تو سونے کے لیے 1 گھنٹہ ہی ملتا ہے ہمیں، پھر یہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی، سورہ کہف ہم مردوں کو بٹھا کے اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا ہے، یہ مردہ مچھلی کو چلا رہا ہے. کیا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا ہمیں جنت نہیں دے گا؟ کیا ہمارے گناہ نکال کر ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کوششیں کر رہے ہیں. یہ حجت بنے گا قرآن کل قیامت میں. یہ سوتے نہیں تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، دن کو بیٹھتے تھے، کر نہیں پاتے تھے، کوششیں کرتے تھے، تھک جاتے تھے، مر جاتے تھے، مگر تجھے چھوڑتے نہیں تھے. قرآن بولے گا اللہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے. یہ سوئے نہیں ہیں، مری ہوئی مچھلی نکل گئی ہے، ہم مرے ہوئے بندے بیٹھے ہیں. نیند موت ہے نا، نیند میں بیٹھے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. دریا میں سرنگ کی طرح مچھلی نکل جاتی ہے. پھر جب وہ آگے چلے تو غور نہیں کرے، انہوں نے آگے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، یوشع بن نون نے دیکھا تھا. وہ آگے چلتے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ. البتہ ہم نے اپنے اس سفر میں بہت تھکان پائی ہے. کیوں تھکان پائی؟ کیونکہ جہاں تک ان کا تھا ٹارگیٹ، جہاں تک وہ مچھلی گھسی تھی وہاں تک ہی ان کا راستہ تھا. ان کو معلوم ہوئے بغیر وہ آگے چلے گئے ہیں، اس لیے وہ تھکے ہوئے ہیں. اس لیے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اور اس نے بتایا اپنے راستہ
دریا میں عجیب طرح سے موسیٰ نے کہا یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانیات، قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، آثار کو دیکھتے ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا۔ نام خضر یہاں پہ لکھا ہے مگر یہاں پہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ کسی نے روایت سے نکال کے لکھا گیا ہے۔ لوگ یہاں پہ ایشو کرتے ہیں، اور جو درگاہ پارٹی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کو بھی ضرورت پڑ گئی ایک ولی کی، ولی اللہ کتنے اہم ہیں، تو ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ تو دیکھو نبیوں کو بھی کوئی اعزاز نہیں پہنچا ہے، ان کی اتنی بات نہیں ہے جتنی ولیوں کی ہے۔ یہ اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں، اللہ کہتا ہے نا اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، اللہ ہمیں بھی رحمت عطا فرما، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وصلح شانک اللہ لا الہ الا انت۔ ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ موسیٰ نے اسے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو اس بھلی راہ میں سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ دیکھو علم جتنا بھی انسان کے پاس آئے غرور نہ کریں، علم کتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اس خضر نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرے گا، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جس نے تو نے واقعات سے احاطہ نہیں کیا ہے، جس سے ناواقف نہیں ہے تو۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے پاؤں گا صبر کرنے والا، اور میں تمہیں کسی بات کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر نے کہا پس آگے اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا کوئی بات، کسی چیز سے بھی متعلق نہیں پوچھنا، جو بھی کروں گا دیکھ کر خاموش ہو جانا، کچھ پوچھنا نہیں، پوچھیں گے تو میں نہیں سکھاؤں گا، یہاں تک کہ میں خود تجھ سے ذکر کروں، جب تک میں نہیں بتاتا تو مجھے نہیں پوچھنا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔